بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی سکرین جو ہے وہ شیئر ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ جی آپ ذرا بتائیے گا کہ کہاں تک یہ 29 نمبر آیت تک ہو گیا تھا یا آگے ہم کر رہے تھے؟ جی کس کو یاد ہے؟ افشین صاحبہ؟ سوری یاد نہیں ہے۔ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ترجعون تک ہم نے اجرا کر لیا تھا، وہ اللہ جی سے یاد آگے کرنا ہے۔ چلیں یہاں سے ہی کر لیتے ہیں، اجرا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی ہے تو جو نہیں ہو تو چلیں۔ جی حماد صاحب آپ بتائیے، یہ ہوا جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ سر یہ منفصل ہے، واحد مذکر ہے۔ منفصل منصوب ہے یا مجرور ہے یا مرفوع ہے؟ پورا نام بتایا کرے۔ یہ مرفوع ہے۔ ہاں ضمیر مرفوع منفصل، ہوا ہما ہم ہیا ہما منفصل۔ ہننا انتا انتما، یہ ساری اس کی فہرست ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے افشین صاحب آپ بتائیے، اللہ زی۔ اللہ جی جو ہے اس میں موصولہ ہے، واحد مذکر۔ واحد مذکر، ٹھیک ہے۔ اور خالقہ؟ خالقہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ باب کون سا بنے گا؟ خالقہ یخلق، باب ناصرہ۔ خالقہ یخلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لکم ما فی الارض، لکم۔ جی عزا الطاف صاحب آپ بتائیے، لکم جو ہے یہ کیا کیا ہے، کتنے کلمات ہیں یہ؟ لام اور کم۔ ہاں لام اور کم۔ لام کیا ہے؟ یہ حرف ہے نا، حرف جر۔ ہاں یہ حرف جر ہے، تو لام حرف جر کبھی مفتوح آ جاتا ہے کبھی مقصور آ جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لکم، اور کم کیا ہے؟ کم ضمیر ہے جو مجرور با حرف جر۔ ہاں ضمیر مجرور بحرف جر، تو ضمیر مجرور بحرف جر کی باقی ضمیریں بتائیں کون کون سی بنتی ہیں؟ 14 کی 14 ضمیریں سنا سکتی ہیں آپ؟ لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ تو یہ کم جو ہے یہ کون سے صیغے کی ضمیر ہے؟ کم یہ واحد نہیں، جمع ٹھیک ہے، مذکر مخاطب۔ ہاں جمع مذکر مخاطب۔ اور اگر اسی کو جمع مؤنث مخاطب کرنا ہو تو پھر یہ کون سی بن جائے گی؟ لہنہ۔ جمع مؤنث مخاطب لہنہ تو غائب کی بن جائے گی، جمع مؤنث غائب کی۔ جمع مذکر، جمع اچھا مؤنث مخاطب کی۔ لاکی لاکما کے بعد کیا آتا ہے؟ آواز نہیں آئی، کیا کہہ رہے؟ یہ لقم جو ہے اس کے بعد پھر آگے ضمیر آتی ہے لاکی لاکما، ہاں لاکنہ۔ لکم۔ جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر بنے گی لاکنہ، لہنہ نہیں بنے گی، وہ جمع مؤنث غائب کی بن جاتی ہے۔ چلیں لکنہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ہمنا، ہمنا آپ بتائیے، ما فی الارض، یہ ما کیا ہے؟ ہمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ما اسماء موصولہ میں سے ہے؟ ہاں ما موصولہ میں سے ہے۔ ما من ایون ایتن، یہ میں نے آپ کو زبانی بتائے تھے، اگرچہ کتاب پہ نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ما موصولہ ہے، اور فی الارض، فی، جی با تاؤ فی الارض، کافول واو منظوم مسخلہ ربا حاشا من ادا فیا نالا حتی الہ۔ چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ہیں نجمہ چوہان، آپ بتائیے الارض، یہ السلام علیکم الارض جو ہے، وعلیکم السلام، الارض کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس سمے سر، کیا علامت ہے اس کی؟ سر اس پہ ال ہے، ٹھیک ہے ال لگایا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس کا یہاں پہ اعراب کیا ہے؟ یہ
ये मकसूर है हरफ जर की वजह से। मजरूर है, ठीक है। जमीअन, जमीअन क्या चीज है? सर ये भी इस समय इसम है, इसकी क्या अलामत है? तनवीन है सर। तनवीन है। और ये तरकीब में क्या बन रहा है? अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए पैदा मफूल। किया जमीअन, सब कुछ। सर ये मफूल बनेगा। मफूल बनेगा, ठीक है। ये खलका का मफूल है, उसने पैदा किया सब कुछ। तो जिस चीज को पैदा किया गया है, जिस पर काम वाक़ हुआ है, किसी को पैदा करना ये भी एक फेल होता है, काम होता है। तो जी जिसको पैदा किया गया वो सब कुछ है। जी चले सर। माशाल्लाह जी। आगे है अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। ये जमीन ताकीद बन सकती हो सकती है, जैसे जमीओ हमने तब ये ताकीद में पढ़ा था, और नहीं, ताकीद ताकीद नहीं बा बन सकती यहाँ पे। ताकीद अगर बनती तो फिर यहाँ पर लाजमी इसका मुअक्कद भी होना चाहिए था, जो वो भी मंसूब होता। यहाँ पर इसका मुअक्कद कोई नहीं है, ये बजाते खुद मफूल है, ठीक है। जी सर, जी सर समझ आया। जी आगे जी। नजमा चौहान आप बताइए, सुम्मा, फिर सुम्मा क्या हरफ चीज है? हरफ अतफ। हरफ अतफ। कितने हैं हरूफ अतफ? सर एक हरूफ अतफ है सर, दो हैं। कौन कौन से हैं? सर एक अतफ बा हरफ। अतफे बहरफ और अतफे बयान, वो तो बयान। एक चैप्टर है ना। तो अतफे बहरफ हरूफ में पूछ रहा हूँ कि हरूफ अच्छा अतफ। हरूफ। सर वा, सुम्मा, हत्ता, इम्मा, औ, अम, ला, बल, ला। लकिन। ये 10 हैं टोटल, इनको जरा अच्छी तरह से याद कर लें। जी सर। वाव, फा, सुम्मा, हत्ता, इम्मा, औ, अम, यस। ला, बल, लकिन। जी सर। ठीक है। सुम्मा इस्तवा, इस्तवा। जी। हम्माद रफी साहब आप बताइए, इस्तवा ये कौन सा सीगा है, कौन सा फेल इस्तवा, है, कौन सा बाब है? ये सर फेले माजी है, ठीक है। और इस्तफा, इस्तफाल से है, और इस्तफाल से वाहिद मुज़क्कर गायब है। वाहिद मुज़क्कर गायब है, लेकिन बाब इस्तिफ़ाल नहीं है। ये ये एक बाब इफ्तिआल भी है। सीन जो इख्तियार। है ये जी सर। बाब इस्तिफ़ाल की सीन नहीं है, बल्कि ये नफ्स कलमा की सीन है। मुस्तवी से है ना ये कलमा। इस तवाया असल में था इस तवा, तवाया। सवाय, सवा युसवी से या सवा यसवी से इस तवाया इफ्ताला। तो इस्तखरजा में फिर इसमें एक कलमा और होना चाहिए था, इसके कलमात कम है, ठीक है। चलिए जी। आगे है इलस्समाई। जी अफशीन साहब आप बताइए, इला और अस्समा इन दोनों के बारे में आप बता दें। इला जो है वो हरफ जार है, ठीक और है। इसकी वजह से अस्समा जो है इस पे ये जेर आई है, और अस्समा जो है वो इसमें अलिफ लाम से पता चल रहा है। हाँ, अली लाम भी आ गया है और हरफ जर भी आ गया, दो अलामतें इसमें आ गई हैं इसम होने की। जी। आप हरफ जारा जरा सुना दें, काफी दिनों से आपसे सुने नहीं है। बाऊ ताऊ काफो लामो बाऊ, मुज मुज खला रुबा आशा मिन अदाम, हत्ता इला, एक रह गया कोई बीच में। चले कोई नहीं, एक की खैर है। सुम्मस्तवा इलस्समाई फसव्वाहुन्ना, फा। चले जी। हम्मा सब आप बताइए, ये फा कौन सी है? ये सर हर्फ है, हरफ है, कौन से हरूफ में से है? हुरूफ। फा जो है ये फा मुस्तानिफा भी आती है, और फा जो है फा आतिफा भी आती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी पीछे से जी इबारत ये चल रही है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया सब कुछ, फिर वो मुस्तवी हो गया आसमान की तरह, बस उसने बना दिया उनको 7 आसमान। तो इसको मुस्तानिफा इस बुनियाद में कहेंगे कि यानी आसमान की तरफ जब मुस्तवी हो गया तो फिर उसने बाद में ये काम किया। तो यहाँ से गोया कि फिर एक नया जुमला शुरू हो जाएगा। तो फसव्वाहुन्ना, ये इतना सा कलमा जो है इसके अंदर कितने कलिमात हैं, सबको पार्टीशन करने सबकी अलग अलग। जी हम्मा साहब आप ही सर करते हैं। फा तो सर इसका हुर्फ है, हर्फ अतफा आ गया, ठीक है। और सवा इसका सव्वा, सवारी सव्वा। सब्बा, सब्बा
اس کا سر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. یہ باب کون سا بنے گا؟ سوا، سوا یسوی. علامہ ہاں علامہ کون سا باب ہوتا ہے؟ فعل یفعل. ہاں باب تفعیل کہہ دیں، یہ باب تفعیل ہے. سوایا یسوی تھا. اور ہننا یہ الگ ہے. ہننا کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ہننا سر ضمیر ہے، اسم ہے، اسم ضمیر ہے. ہاں تو ضمیریں ساری کی ساری اسماء ہی ہوتی ہیں. وہاں پہ ہاں جی. اسماء ضمائر جو ہے وہ بیان ہوا تھا. جی سر. ٹھیک ہے. یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ سر یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے. ہاں جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. اور باقی وہ جو ضمیر کی اقسام ہیں ان میں سے کون سی ہے؟ ضمیر منفصل ہے. منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو. فسوا فعل تھا اور ہننا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. جی آگے ہمنا آپ بتائیں. سبع سماوات، سبع کیا ہے؟ جی ہمنا. چلے اجزا آپ بتا دیں. ہمنا موجود نہیں ہے شاید. اجزا الطاف. ہاں جی اجزا الطاف آپ ہی نہیں ہے. چلیں نجمہ چوہان صاحبہ آپ ہی بتا دیں. سر یہ مضاف ہے. مضاف تو ہے بعد والے کے لیے، لیکن ما قبل کے لیے کیا ہے؟ سبع. اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ ترجمہ ہے اللہ نے ان کو بنا دیا 7 آسمان. تو یہ بھی جو ہے ہاں یہ بھی مفعول بن رہا ہے. یعنی ہننا جو ہے وہ پہلا مفعول ہے اور سبع دوسرا مفعول ہے. اور سبع مضاف ہے اور سماوات یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ. سماوات کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے سر. تنوین کون سا اسم؟ سر تنوین نکرہ. اسم تو ہے. اسماء کی بہت ساری اقسام ہے نا، جس کے آخر میں واو الف تا ہو وہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ جیسے مسلمات، مؤمنات. مونس. ہاں جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. تو اس کا اعراب کیسے آتا ہے جمع مؤنث سالم کا؟ تینوں حالتوں میں، رفع، نصبی اور جری حالت. سر رفع نہیں سر. سر رفع اور جر. رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے ہنہ مسلمات. اور نصبی اور جری حالت دونوں جو ہیں وہ جر کے ساتھ آتی ہیں. رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. چلیں جی ٹھیک ہے آگے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہاں جی ہمنا اجزا الطاف آپ دونوں میں سے کون موجود ہے؟ جی استاد. ہاں آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں ادھر سے آپ کو بلا رہا ہوں، آپ موجود ہی نہیں تھی. ابھی آئیے. ہاں چلیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ واو کیا ہے اور ہوا کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے ٹھیک ہے. اور ہوا ضمیر مرفوع ہے متصل. ضمیر مرفوع متصل. متصل تو نہیں ہے، منفصل. یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے کیونکہ یہ فعل کے جی ساتھ نہیں ملی ہوئی. ہاں جی. ہاں. اور بکل شیء علیم. با حرف جر. ہاں لفظ کل مضاف اور شیء مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے علیم ان کے. اصل عبارت بنتی ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ. اور علیم جو ہے اس کے اوپر رفع کیوں ہے؟ استاد صاحب یہ جو مضاف مضاف لے خبر یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے مجھے. اب علیم ان کا بتا دیں. اصل عبارت ہے وَهُوَ عَلِيمٌ. علیم اصل میں خبر بن رہی ہے، ہوا مبتدا ہے اور علیم خبر ہے. اور بکل شیء با حرف جار، کل مضاف اور شیء مضاف الیہ. کل مضاف شیء اپنے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گئے علیم ان کے شبہ فعل کے.
تو جہاں بھی جار مجرور آ جائے وہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں ہمیشہ۔ چلیں جی، آج ہم ایک آیت کا ہی جو ہے اجرا کر سکے ہیں، تو کل پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے حدیث کا کرنا ہے یا قرآن کا ہی کرنا ہے، آپ سے مشورہ کر لیں گے۔ ابھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں، ورنہ ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ علیم جو ہے یہ جاننے والا صرف فائل بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ؟ اگر میں اسم فاعل ہوتا نا تو یہ عالم ان کے وزن پر ہونا تھا، یہ صفت مشبہ ہے، تو صفت مشبہ جو ہے وہ بھی اسماء مشتقہ میں سے ہی ہے ایک، اور صفت مشبہ کا ترجمہ بھی اسم فاعل والا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اسم فاعل کہتے نہیں ہیں۔ عبارت کے اندر ترکیب میں بکل شیء جو ہے یہ متعلق بن جائے گا علیم ان کے صفت مشبہ کے، اور پھر صفت مشبہ اپنے متعلق سے مل کر یہ ہوا کی خبر بن جائے گی، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اس طرح کر کے ترکیب کو آگے چلاتے ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔